اچھا سر، ایک ایسی شخصیت کے اوپر ہم بات کریں جس کے پاکستان کے اوپر تو بڑے احسانات ہیں. فیشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے. آپ کی 3 پیس کی بات کریں، آپ کی جناح کیپ کی بات کریں، آپ کی سوٹنگ کی بات کریں، آپ کی اچھن کی بات کریں، ہم کہاں سے بات شروع کریں؟ دیکھیں وہ فیشن آئیکن تھے اپنے زمانے کے عبور سے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ڈریسنگ از اے مارکیٹنگ ٹول. دیٹ مینس کہ نان وربلی اپنے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، وہ ہی واز ایپیٹمی آف دیٹ، مطلب اس کی ایک ٹرو ایگزامپل تھے. تو اس کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں، پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کیسے اپلائی کیا. جو نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں آپ اپنے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہے بغیر. بالکل. تو اس میں 4-5 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نان وربلی آپ بتاتے ہیں کہ آپ بہت کامیاب ہیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ڈریسنگ تھی ایبسولوٹلی اٹ ریپرزینٹڈ کہ ہی واز اے ویری سکسیزفل مین. اچھا، دوسری بات جو ہے نان وربل کمیونیکیشن وہ یہ ہے کانفیڈنس، اینڈ ہی کیریڈ دیٹ ود گریٹ کانفیڈنس. تیسری بات یہ ہے کہ یو لک ویری پاورفل ان دیٹ. نان وربلی آپ پاورفل لگتے ہیں کہ نہیں لگتے، یہ تیسری جو ہے اس کی نان وربلی یو وانٹ ٹو پریزنٹ. اینڈ آبویسلی ویئر ایور ہی وینٹ he was considered like the man of the of that moment. And he showed power, he showed importance, and nobody could ignore him. چاہے وہ کورٹ ہاؤس تھا یا وہ جج کے سامنے تھے یا وہ کسی وائس رائے کے سامنے تھے، he represented, he projected that power. اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ ٹرسٹ وردی اور کریڈیبل لگنا. اینڈ nobody was more trustworthy and credible than him. تو انہوں نے یہ ڈریسنگ کو مارکیٹنگ ٹول استعمال کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اپنا ایک پرسنل برانڈ بنایا. جو دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ ایک پرسنل برانڈ تھے. انہوں نے کسی چیز کو کاپی نہیں کیا، ان کا اپنا ایک سٹائل تھا، اوریجنل سٹائل تھا، اپنا ایک پرسنالٹی کا اروما تھا ان کا. رائٹ. اچھا، پرسنل برانڈ کیسے بنتا ہے؟ پرسنل برانڈ جو ہے اس کے کچھ کمپوننٹس ہیں. پرسنل برانڈ جو ہمیشہ کنسسٹنٹ لگتا ہے، یعنی آپ کوئی بھی پیکیجنگ دیکھ لیں، کسی پروڈکٹ کی برانڈ دیکھ لیں، وہ ہمیشہ اس کی لک جو ہے وہ ہمیشہ کنسسٹنٹ ہوتی ہے. اس کا لوگو، اس کا کلر سکیم، اس کی پیکیجنگ. تو ہماری جو ہے جب پرسنل برانڈ بنتا ہے تو اس کی بھی پرسنل برانڈنگ جو ہے وہ اس کا اٹائر، اس کی پرسنالٹی، اس کا پرسونا وہ ڈٹرمن کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اینڈ ہی واز اگین این ایکسپرٹ ان دیٹ. دیر واز نو کوسچن اباؤٹ دس کہ ایک پرسنل برانڈ تھے، یعنی کہ ان کے پاس یہ نہیں کہ 3 پیس سوٹ یا 2 پیس سوٹس تھے. وین ایور وٹ ایور ہی وور، اگر انہوں نے کیجول کپڑے پہنے یا اگر انہوں نے سیمی کیجول پہنے، اگر انہوں نے بلیزر پہنا اینڈ آل دیٹ، he carried it with like a personal brand. So that was another thing that very distinct about him. بالکل ایسے ہی. اور تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے انف ان کے پاس وارڈروب تھا ڈفرینٹ لائف اسٹائل کے لیے. اگر میں مینشن کروں تو ان کے پاس more than 200 سوٹس تھے، ٹیلرڈ سوٹس. اچھا، more than 200. Oh my God. I mean, imagine about that. Such a vast he had a wardrobe. اور سارے کے سارے جو دنیا کا جو ایکسپینسو ترین علاقہ ہے سیبل رو، وہاں سے بنے ہوئے تھے. اچھا، the most expensive. He knew this کہ if he had to like go toe and toe with all these big people over there in England, he had to look like that. He had the sense about this کہ نہ صرف یہ پرسنلی ان کے لیے بڑے obviously that gives me confidence and all that، لیکن جس وہ ارینا میں موو کر رہے تھے، جن لوگوں کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ I will probably go on the limb to say this کہ had he not looked like this. اور دوسرا پھر نان وربل کمیونیکیشن میں ان کی انگلش جو تھی، he had a very clipped accent. clipped accent کا مطلب یہ ہے کہ بہت لمبی بات نہیں کرتے تھے. it was very short and concise. وہ تھا. پھر ان کا جو مونوکل تھا اس کے ساتھ 3 چیزیں ملا کے I think with the personality that had to be reckoned with. بالکل ایسے. اور جتنے مضبوط ان کے دلائل تھے اتنی مضبوط ان کی شخصیت تھی.